میری مرضی ہے، میرا ملک ہے میری مرضی ہے، میرا گھر ہے میری مرضی ہے، میری جوانی ہے میری مرضی ہے، میری زندگی ہے میری مرضی ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارو. ایسے مولوی بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتا ہے وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ، کردار دیکھیے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی شکل میں. وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، وہ بھی یہی کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں. نبی جو ڈراتے ہیں، نبی تو ڈرانے کے لیے آتا ہے نا، نبی تو بشیر اور نذیر بن کے آتا ہے، وہ خوشخبریاں دیتا ہے اگر اللہ کے احکام پر چلو گے تو، وہ ڈراتا ہے اگر تم خواہشات نفس پر چلو گے تو. سارا نظام تو یہی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو اس کو ملے گی. نبی آ کے یہ بتاتے ہیں اور سننے والے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. وَحَاسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا یہ اللہ تکون فتنہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. فَعَمُوا وَسَمُّوا، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا. جو خواہشات نفس پر مبنی نظام ہوتا ہے نا، وہ انسان کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے. جب انسان خواہشات نفس کی تکمیل پر جت جاتا ہے تو انسان کی بصیرت و بصارت چھین لی جاتی. فَعَمُوا وَسَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. کیوں کہ بینا ہو تو دیکھ لیں، اور اگر بہرے نہ ہو، سننے والے ہوں تو سن لیں. نہ نصیحت سننی، دو ہی تو ان ورڈز کمیونیکیشن کے دو ہی تو ذریعے ہیں. یعنی انسان کو کیسے آپ سمجھائیں گے، یا دکھا کے سمجھائیں گے یا سنا کے سمجھائیں گے، وہ دونوں باتیں ہی ختم ہو گئی. فَعَمُوا وَسَمُّوا، اب وہ کیسے سمجھیں؟ جس نے خواہشات نفس پر مبنی نظام کو قبول کر لیا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا راستہ اپنا لیا. اب ان کو نبیوں کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، ان کو وحی کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، ان کو قرآن کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا، فَعَمُوا وَسَمُّوا، اور وہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ نے پھر بھی توبہ قبول فرما لی. اصل میں یہ بڑا ہی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ان کی تاریخ کی طرف. اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں، اور خاص طور پر یہود کی تاریخ، تو ان کے اوپر جب وہ برائیوں میں اور بے شمار قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے، اور خواہشات نفس پر مبنی نظام میں اس طرح رچ بس گئے تھے کہ ان کو اللہ یاد ہی نہیں رہا تھا، اور نبیوں کے سمجھانے سے بھی وہ نہیں سمجھے. فَعَمُوا وَسَمُّوا جب ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عملاً عذاب نازل کیا. بخت نصر کی شکل میں اس نے آ کے، جو بابل کا حکمران تھا، اس نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کر دیے، اور ہزاروں لاکھوں ان کے قید کر لیے، اور ان کی پوری سلطنت تباہ کر کے رکھ دی. ایک عذاب آیا، اور ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر بھی ان کی توبہ قبول کر لی. یہ تو بعد میں جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے ان کی بستی، ان کی وہ جو تباہ و برباد یروشلم تھا، وہ پھر سے آباد کر دیا. اور جو ایرانی بادشاہ تھا خسرو، اس نے ان کو آزاد کروایا بابل کی قید سے، اور یہ لوگ واپس آئے. انہوں نے آ کے پھر سے آ کے وہاں رہنا شروع کیا. شروع میں بہت ڈرے، شروع میں ان کا کردار ٹھیک ہوا، اللہ نے توبہ قبول کر لی. شروع میں ٹھیک کردار میں رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہی حرکتوں پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تاب اللہ علیہم، کچھ عرصہ یہ رہا. یہ ان کی پوری تاریخ کی طرف اشارہ ہے. ثم تاب اللہ علیہم، ان کی ایک عرصہ یہ کیفیت رہی. ثم عموا وسموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثریت پھر اندھی اور بہری بن گئی. یعنی انہوں نے کچھ عرصے بعد وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی. اللہ، اس کے بعد پھر رومی بادشاہ آیا، اس نے آ کے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 5 سے 7 تک. ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے یہ بات دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا وعدہ آیا، پھر دوسرا وعدہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو پھر ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہو. سیدھی سی بات ہے. اگر تم انسان بن کے رہو گے، وہی الہی کے پیروکار بن کے رہو گے،
تو ہم بھی ٹھیک کریں گے تمہارے ساتھ معاملہ، اگر تم ٹھیک نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ آئندہ بھی یہ ہونے والا ہے۔ گویا جو آخری موقع ان کو دیا جانا تھا وہ دیا جا چکا۔ اب امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو آخری موقع دیا گیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، ایک تو تاریخ کی بات ہے، اب موجودہ حالات کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا واللہ بصیر بما یعملون، اس وقت کے یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں، آج بھی اللہ تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی تمہارا جو ماضی ہے وہ یہ ہے، اور تمہارا جو حال ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ وہی حرکتیں جو انہوں نے اپنی تاریخ میں کی، وہی حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ گویا ان کے حال اور مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کرتے رہو گے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تمہارا کردار جس طرح ماضی معلوم ہے، اس طرح تمہارا حال اور مستقبل بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہود کے اس کردار کو واضح کرنے اور اس تنبیہ اور وارننگ کے بعد اللہ تعالیٰ نصارہ کی طرف بات کا رخ موڑتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بعینی ہی وہی بات ہے جو آیت نمبر 17 میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ گویا اللہ اور مسیح ابن مریم یہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ اللہ کا جسدی جسمانی ظہور ہوا ہے مسیح ابن مریم کی شکل میں۔ جنہوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ بات آپ نے کسی وقت بھی ذہن سے محو نہیں کرنی یہ آیات پڑھتے ہوئے، اور یہ پوری جو بنی اسرائیل کا کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جن میں یہود بھی اور نصارہ بھی شامل ہیں، یہ کردار بیان کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی ذہن سے یہ بات محو نہیں کرنی کہ یہ آیات ہمیں سنائی جا رہی ہیں، یہ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے، اور اس آئینے میں اپنا کردار بھی دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور عیسیٰ بن مریم یہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، وہی ہے۔ اس میں حلول ہوا ہے یا جسدی ظہور ہوا ہے، ویسے تو ایک ہی بات ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو اللہ کے ساتھ ملانا کسی بھی وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، لقد کفر الذین، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ لوگ کفر کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے کفر کیا۔ لہذا کسی بھی نظام میں، کسی بھی فکر میں، کسی بھی نظریے میں، کسی بھی تطہیر کے نام پر یا روحانیت کے نام پر کسی بھی سلسلے میں جہاں کہیں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا جسدی ظہور ہے یا اس کا ظہور ہوا ہے، یہی تو انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے، یہی تو عیسائیوں نے کہا تھا۔ اور اگر عیسائی یہ کہہ کے کافر ہیں تو ہم یہ کہہ کے کیسے مومن ہیں؟ جو لوگ یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کا بشری ظہور ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو پھر اس عقیدے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اور جب اس عقیدے میں فرق نہیں ہے تو اس کے اوپر جو اللہ فتویٰ لگا رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کسی بھی مخلوق کے بارے میں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے تو یہ گویا ایک کفریہ کلمہ ہے، جو کسی بھی دور میں کوئی بھی شخص کہے گا تو وہ کفریہ کلمہ ہوگا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، سبحان اللہ، جبکہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نبی ہوں یا ولی ہوں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، وقال المسیح، مسیح علیہ السلام خود کہہ گئے یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیلیو اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی غلامی کرو، اس کی بندگی کے لیے ہم سب پیدا ہوئے ہیں۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے گئے، یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ بن مریم کی ذات میں مبالغہ کیا نا لوگوں نے، تم نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ فقولوا، تم بھی یہی کہا کرو، یہی عقیدہ رکھا کرو، کیا؟ عبد اللہ ورسولہ، جب بھی میرا ذکر آئے تو سمجھا کرو اور یہی عقیدہ رکھا کرو اور یہی کہا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبد تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور مبالغہ نہ کرنا میری ذات میں۔ اللہ، یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی تھی ان کو۔ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو یہی کہا تھا، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہم سب عبد ہیں، تو اسی کی بندگی کرو۔ تو پھر عیسائی مان گئے تھے۔ پھر مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا، بلکہ وہ تو بات انہوں نے گہوارے میں کہہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں یہ بات وضاحت سے فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی ماں کی گود میں تھے، اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہ بات گہوارے میں کہہ دی تھی، اور پھر بھی کسی عیسائی کو سمجھ آئی، وہ پھر بھی کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا، پالنے والا، اور ربا یربی تربیتاً، یہ ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، جو وقت قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ جو ضروریات زندگی اور احتیاجات زندگی ہوتی ہیں ان کو پورا کر کے، پوری پروینس دے کے، جو شخص کسی کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے اور حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے، اس سسٹم کو، اس نظام کو پالنا کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے والدین کو ذمہ داری دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہی ربا یربی تربیتاً۔ بچہ، انسان کا بچہ انتہائی بے بس، ساری مخلوقات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، سارے یعنی جتنے بھی جانور ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جتنا بے بس بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد انسان کا ہوتا ہے، اتنا بے بس کسی کا نہیں ہوتا۔ اور اس بے بسی کے عالم میں اس کی ضروریات زندگی کا خیال کون رکھتا ہے؟ والدین رکھتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں۔ کسی چیز کو پالنا، نشو و نما کرنا، بڑھوتری دینا، اور ہر مرحلے پر اس کے ضروریات کا خیال کرنا، یہ ہوتی ہے تربیت، اور یہ کام کرتا ہے رب۔ جو رب ہوتا ہے وہ ساری کائنات کو پالنے کا کام کرتا ہے، رب پالنے والا ہے۔ ہر چیز کی، ہر جانور کی، ہر وقت کی ضرورت کا خیال رکھنا، اور اس کی ساری پوری قوتیں عطا ہونے تک اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ لہذا فرمایا ربی و ربکم، میں تو خود پالا جا رہا ہوں، میں تو خود زیر تربیت ہوں، مجھے پالنے والا میرا رب ہے۔ جس طرح تمہیں پالنے والا تمہارا رب ہے، اسی طرح مجھے پالنے والا بھی میرا رب ہے۔ تو میں رب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں کیسے اللہ کا حصہ ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اللہ کا جسدی ظہور ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود عبد ہوں، اور رب کا جس کے ساتھ بھی، رب جس کو پال رہا ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی غلامی کرو۔ تو عبدیت رب کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، عبدیت رب کے لیے،
اگر انسان اس کا عبد ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ کا عبد نہیں ہوگا تو مخلوق میں سے کسی کا عبد ہوگا تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ سارا امتحان تو اسی بات کا ہے۔ لہذا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات وضاحت سے کہہ دی کہ وہ مجھے بھی پال رہا ہے، تمہیں بھی پال رہا ہے۔ میں جو پالا جا رہا ہوں، جو خود عبد ہوں، جو عبدیت رب میں ہوں، جس طرح تم عبدیت رب میں ہو اسی طرح میں عبدیت رب میں ہوں، لہذا میں مخلوق ہوں، میں خالق کیسے ہو سکتا ہوں، میں اس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ انہ من یشرک باللہ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرے، چاہے ذات میں شرک، چاہے صفات میں شرک، اسماء و صفات میں، اور چاہے الوہیت میں شرک، کسی بھی طرح کا شرک جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ پھر آگ اور جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقدار کو حق نہیں دیتا، جو بھائی کو اپنے بھائی کو حق نہیں دیتا، جو رشتہ دار کو حق نہیں دیتا، وہ ظالم ہے۔ جو کسی بھی حقدار کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو فرمایا ایسے ظالم جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دیں، اللہ اکبر، ان کے لیے کوئی مددگار